آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا موقع ہے، آپ راستے میں ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، صحابہ نے بھی رکھا ہوا ہے۔ ہوا کیا؟ عصر کا ٹائم ہوا، حضور کو شکایت ہوئی، محبوب صحابہ ایسے ہیں روزے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، روزہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور صحابہ کرام کو جمع کر کے سب کے سامنے روزہ افطار کر دیا۔ کب؟ بعد نماز عصر۔ روزہ تو مغرب کو کھلتا ہے، روزہ تو مغرب کو کھلتا ہے، لیکن حضور نے روزہ کب کھول دیا؟ اگر اللہ کے نبی نے روزہ عصر کے بعد کھول دیا تو اس دن روزہ عصر تک ہوگا، جو اس دن مغرب تک لے کے جائے گا۔ اس کے بارے میں حضور نے الفاظ استعمال کیے جب آپ کو بتایا گیا اے محبوب آپ کے روزہ افطار کرنے کے باوجود بھی چند ساتھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے اندر برداشت ہے، ہمارے اندر قوت ہے، ہم مغرب تک جا سکتے ہیں۔ آپ نے جو روزہ افطار کیا ہے یہ تو ان کے لیے ہے جو روزہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں، ہم مغرب کو روزہ افطار کریں گے۔ آپ نے فرمایا اے بلال سب کو جمع کرو، سب کو جمع کر کے حضور نے کہا جن لوگوں نے میرا روزہ افطار کرنے کے بعد روزہ افطار کر دیا ہے وہ تو میرے طریقے کو پہنچ گئے، وہ تو میری سنت کو پہنچ گئے، ان کا تو روزہ ہو گیا۔ لیکن جنہوں نے ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا اولئک العصاة، اولئک العصاة، اولئک العصاة، 3 بار آپ نے کہا یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ساری رات تہجد پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے ڈیلی۔ حضور کو پتہ چلا، آپ نے بلایا جی ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور سن لو تمہاری ساری رات کی تہجد اور تمہارا سارا دن کا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ میرے طریقے کے مطابق فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے طریقے سے روگردانی کی، منہ موڑا، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، وہ امت محمدیہ میں شامل نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کس کا فرد ہے، وہ پتہ نہیں کس کی بات مانتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کے طریقے پہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے۔ صحابی رسول عمل کرنے والا ہو، اگر اس کا عمل میرے نبی کی سنت سے نہیں ملتا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ دین اسلام نہیں ہے۔ عمل صرف وہی قبول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ عزیز بزرگ و نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اپنی آخرت والی زندگی کو سیریس لو۔ اگر ہم مولویوں کے چکروں میں رہو گے نا، واللہ ہمارا تو کام ہے لڑانا، ہمارا تو کام ہے کام کو الجھا دینا، ہمارا تو کام ہے بنے ہوئے کام کو بگاڑ دینا۔ آپ اگر صراط مستقیم پہ آنا چاہتے ہو، وہ صرف اس کا ایک طریقہ ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جمع ہیں، آپ نے ایسے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچ کے سائڈ میں 2 لکیریں کھینچی، دائیں سائڈ میں، پھر بائیں سائڈ میں 2 لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے صاف فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا جو راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ یہ بالکل سیدھا۔ اے صحابہ، یہ جو دائیں سائڈ پہ 2 لکیریں ہیں ان پہ شیطان بیٹھا ہے، یہ جو بائیں سائڈ پہ 2 لکیریں ہیں ان پہ شیطان بیٹھا ہے، وہ تمہیں کھینچے گا، پوری کوشش کرے گا صراط مستقیم سے ہٹانے کی۔ خبردار، سیدھے رہنا۔ ترکت فیکم امرین، میں دنیا سے چلا جاؤں گا پر میں جاتے ہوئے تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قرآن دے جاؤں گا میں اپنی امت کو، اور ایک اپنا فرمان حدیث کی صورت میں دے کے جاؤں گا۔ تم میں سے جو بندہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، لن تضلوا، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی شاعر اسے گمراہ نہیں کر سکے گا۔
آج سے 1450 سال پہلے حضور نے کہا تھا صراط مستقیم سے 4 لکیریں نکلیں گی۔ اللہ کو پتا تھا بعد میں امت انہی 4 لکیروں میں الجھ جائے گی۔ 4 امام آئیں گے، 4 اماموں میں یہ امت الجھ جائے گی۔ وہ کہے گا میرا امام حنیفہ ہے، وہ کہے گا ہمارا شافعی ہے، وہ کہے گا ہمارا حنبلی ہے، وہ کہے گا ہمارا مالکی ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہیں؟ مسلمان ہو کے ہم نے اپنا ایک بنا لیا تو اللہ کے رسول کہاں جائیں گے؟ اور کسی کے کھاتے میں اللہ کے نبی بھی ہیں یا نہیں ہے؟ ہم کوئی غلام ہیں کہ کسی کے پیچھے لگ کے کھڑے رہو؟ جو اس کو سمجھ آئے گی میں نے وہی سمجھنا؟ کیا میری عقل نہیں ہے؟ اس کو اللہ نے مختلف بنایا، مجھے مختلف بنایا، اس کا مزاج ہو رہا ہے، میرا ہو رہا ہے۔ جو یہ سوچتا ہے میں نہیں سوچ سکتا، جو میں سوچتا ہوں یہ نہیں سوچ سکتا۔ ہر انسان کی طبیعت بکری ہے، کوئی کسی کے پیچھے نہیں لگ سکتا۔ وہ تو جانور ہے، جانوروں کے گلوں میں پٹا ڈالا جاتا ہے، ان کے میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نقصان نہ کر دیں، کہیں گر نہ جائیں، راستہ نہ بھول جائیں۔ ہم تو الحمدللہ انسان ہیں، اشرف المخلوق ہے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، ساتھ میں قرآن دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیا ہے۔ ہر بندہ خود اپنے ذاتی طور پر اس کا مطالعہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے۔ میں کسی کو سچا اور کسی کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں۔ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، یہ پھر آپ دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے۔ جو آپ میں سے میرا بزرگ اور نوجوان بھائی اس قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھے گا، الحمد شریف سے شروع کرے گا، اور جب والناس آئے گی تو وہ میرا بھائی صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ ہے کسی کا موڈ کہ ہمیں صراط مستقیم مل جائے؟ ہے کسی کا ارادہ کہ میرا جو اعمال ہیں، میری جو عبادات ہے وہ میرے نبی کے طریقے کے ساتھ مل جائے؟ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ ہم اگر پابند ہیں تو اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ استاد ہے، اس کا ادب ہے، احترام ہے، اس کی خدمت ہے، اطاعت نہیں ہے۔ بزرگ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، شیخ ہے، جو مرضی چیز ہے وہ، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، اس کی خدمت ہے، اس کی اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ ہم تو ان بزرگوں کی اطاعت کر رہے ہیں۔ جب صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے کہا عیسائی تھا تم اپنے مولویوں کو خدا مانتے ہو، صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہم نہیں مانتے اپنے مولویوں کو خدا۔ فرمایا جب تمہارا عالم کسی چیز کو حلال کر دیتا تم اس کو حلال سمجھتے تھے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا جس کو حرام کر دیتا اس کو حرام سمجھتے تھے؟ فرمایا جی ہاں۔ تو پھر خدا کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو ہے کہ اللہ ایک چیز کو حلال کر رہا ہے، تمہارا مولوی نے حرام کر دیا اور تم اسی کی مان رہے ہو۔ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور مولوی حلال کر رہا ہے اور تم مولوی کے پیچھے لگ کے کھڑے ہو۔ اس کا مطلب ہے تم نے اللہ کی نہیں مانی، تم نے اپنا خدا اس عالم اور مفتی اور شیخ کو مانا۔ میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی میرا بزرگ نوجوان مرنے کے بعد جہنم میں جائے، میں ہرگز نہیں چاہتا۔ بس میں یہی چاہتا ہوں، یہ قرآن مجید ہے، اس کو سمجھ لیں، اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کو ترجمے سے پڑھیں۔ یہ تعویذوں کے لیے نہیں ہے، یہ جانور بیمار ہو جائیں اس کو اوپر کریں، نیچے سے جانور گزاریں، یہ اس لیے نہیں ہے۔ بیٹیوں کی شادی کریں اور جب اس کی رخصتی کی باری ہے اس کو اوپر کر کے نیچے سے دلہن گزاریں، یہ اس لیے نہیں ہے۔ جھوٹیاں قسمیں اٹھانی ہو پھر قرآن اٹھا لو، یہ اس لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن کس لیے ہے؟ یہ پڑھو، اس کو سمجھو، پھر اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اسی قرآن سے سمجھ کے اسی طرح زندگی گزارو۔ یہ مردوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ غلط پٹی پڑھی ہے کس نے، انتہائی غلط۔
یہ مردوں کے ساتھ دفنانے کے لیے بھی نہیں ہے، یہ مردوں کے کفنوں پر لکھنے کے لیے بھی نہیں ہے، یہ گھول گھول کے کاغذوں پر پینے کے لیے بھی نہیں ہے، یہ پلیٹوں پہ لکھ کے ان پلیٹوں میں سالن یا پانی ڈال کے یہ پینے کے لیے نہیں۔ اس سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ، یہ جو طریقے ہم نے بنائے ہوئے یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے شفا، یہ ہے ہدایت، یہ شفا بھی اس کے لیے ہے، یہ ہدایت بھی اس کے لیے ہے جو اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، یہ قرآن سکھائے گا، بتلائے گا۔ اے مسلمان تو بیمار ہو گیا ہے، اب اس بیماری سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ یہ قرآن بتا دے۔ اب میں راستہ بھول گیا ہوں، صراط مستقیم پر کیسے آؤں گا؟ قرآن بتائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت میں نے جو سنایا اور آپ نے جو سنا ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔